السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اب تم میرے نکاح میں ہو۔ کل جب تمہارا نکاح ہو رہا ہو تو تم خود سب کے سامنے کہو گی کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو، ورنہ ایک نکاح میں ہوتے ہوئے تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ راشد نشا کا کزن فتح یابی سے ہنستا نشا کے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر وہ کل نکاح سے انکار کرتی تو اس کے خاندان کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ جب بے تحاشا روتے ہوئے اس نے زہر کھا لیا، کچھ لمحے بعد وہ ہوش کھوتی زمین پہ گر گئی۔ راشد کسی کام سے واپس نشا کے کمرے میں گیا، پر نشا کو دیکھتے ہی فوراً اسے باہوں میں اٹھایا اور کالج کی چھٹی ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، لیکن گھر سے ابھی تک کوئی بھی لینے نہیں آیا تھا۔ اسے کالج چھوڑنے اور لے جانے کی ذمہ داری علی بھائی کی تھی۔ عموماً وہ چھٹی سے پہلے ہی اسے لینے آ جاتے تھے، لیکن آج نہ جانے انہیں آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی۔ وہ کافی دیر سے انہیں کال کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھی، لیکن ان کا نمبر ہی بند آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں رہ گئے تھے۔ اب تو سارا کالج بھی تقریباً خالی ہو گیا تھا۔ چوکیدار بابا اسی کی وجہ سے ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے۔ آج بابا کو لازمی ان کی شکایت لگاؤں گی، حد ہو گئی ہے، اتنا لیٹ کون کرتا ہے۔ نشا غصے سے بڑبڑاتی گھر کال کرنے لگی۔ بیٹا آپ کی گاڑی آ گئی ہے۔ ابھی اس نے فون کان سے لگایا ہی تھا کہ چوکیدار بابا کی آواز سن کر وہ تیزی سے کال کٹ کرتی اپنا بیگ اٹھاتی باہر کی جانب بڑھ گئے۔ بھائی، آج آپ کی بابا کے ہاتھوں خیر نہیں ہے، اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں؟ جانتے ہیں میں کتنی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ چھٹی ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے، اب تو سارا کالج بھی خالی ہو گیا ہے۔ وہ گیٹ سے باہر نکلی تو گاڑی کے پاس کھڑے علی کی پشت دیکھتے ہی نان سٹاپ بولنے لگی۔ لڑکی، تم اپنے علی بھائی کی شکایت تسلی سے گھر پہنچ کر لگا لینا۔ ابھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو تمہارے انتظار میں کھڑا رہوں۔ سامنے کھڑا شخص اس کی جانب مڑتا سخت لہجے میں اسے آرڈر دے کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ علی بھائی کہاں ہے؟ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ راشد کو اپنے سامنے دیکھتے ہی اسے سخت غصہ آیا۔ اس کا تحکمانہ انداز نشا کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اس کی خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بچپن سے ہی وہ اس پر فالتو کا روب جھاڑتا رہتا تھا۔ اس کی اسی عادت سے نشا کو بہت چڑ تھی۔ ابھی بھی ہمیشہ کی طرح اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ میں بھی تمہیں کوئی شوق سے لینے نہیں آیا، علی کی ضروری میٹنگ تھی، اسی لیے اس کے کہنے پر مجھے مجبوراً آنا پڑا۔ اب جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، مجھے اور بھی ضروری کام ہے۔ اس کا سخت لہجہ سن کر وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئے۔ اس کو پیچھے بیٹھتا دیکھ کر وہ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ راشد کو اس کا پیچھے بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی اسے کچھ کہنا اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے جیسا ہے۔ وہ ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈال کر گاڑی تیزی سے آگے بڑھا گیا۔ سارا راستہ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ راشد نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھولتی ہوئی باہر نکل کر گھر کی جانب بڑھ گئی۔ نشا نے اس کا شکریہ ادا کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ زن سے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ آ گئی بیٹا، راشد کہاں ہے؟ اس کو اندر بلا لیتی، کھانا کھا کر جاتا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی ماما راشد کے بارے میں پوچھنے لگی۔ ماما، انہیں کوئی کام تھا اس لیے چلے گئے۔ وہ فوراً سے بہانہ بناتی بیگ صوفے پر پھینک کر وہیں پر بیٹھ گئے۔ آج وہ بہت تھک گئی تھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے ہی اس بچے کو کچھ کہا ہوگا۔ مما، وہ کوئی بچے نہیں ہیں بلکہ جلات ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو ان میں کیا دکھتا ہے جو ہر وقت ان کی شان میں قصیدے پڑھتی رہتی ہیں۔ رمشا، وہ بڑا ہے تم سے، عزت کیا کرو اس کی، اور یہ کیا نکموں کی طرح یہیں پر بیٹھ گئی ہو؟ جاؤ جا کر فوراً سے کپڑے بدلو۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن عقل تمہاری ابھی تک گھٹنوں میں ہے۔
وہ اسے ڈپٹ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ مما آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی ہی رہتی ہیں، میری تو اس گھر میں کوئی عزت ہی نہیں ہے، وہ منہ پھلا کر بولتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اپنی بیٹی کی ڈرامے بازی دیکھ کر وہ تعصب سے سر ہلا کر روٹی ڈالنے لگی، جانتی تھیں کہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بھوک کا شور مچاتی آئے گی۔ اتنی بڑی ہو کر بھی اس کی ساری حرکتیں بچوں والی تھیں۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بابا اور بھائی کی بہت لاڈلی تھی۔ اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان دونوں کا ہی تھا، یہ اس کی مما کا کہنا تھا۔ مما مجھے شام سے پہلے مت اٹھانا، میں آج بہت تھک گئی ہوں۔ کھانا کھاتے ہی وہ انہیں بول کر سونے کے ارادے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کو ڈرامہ دیکھتے ہوئے اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اس لیے وہ کافی لیٹ سوئی تھی۔ دیر سے سونے کی وجہ سے صبح اس کی آنکھ بہت مشکل سے کھلی تھی۔ شام کو اس کی آنکھ اپنے بھائی کے اٹھانے پر ہی کھلی تھی۔ وہ اس سے 5 سال بڑے تھے۔ وہ اور راشد بہت اچھے دوست تھے۔ یونیورسٹی مکمل ہوتے ہی ان دونوں نے ساتھ میں بزنس شروع کیا تھا، جو ان دونوں کی دن رات کی محنت کی وجہ سے کافی اچھا چل رہا تھا۔ بھائی آپ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ میں اتنی دیر تک آپ کا انتظار کرتی رہی۔ ارے گڑیا، اچانک ہی ایک امپورٹنٹ میٹنگ آ گئی تھی جسے میرا اٹینڈ کرنا ضروری تھا، اسی لیے میں نے راشد کو بھیجا تھا۔ وہ محبت سے اسے خود سے لگائے وضاحت دے رہے تھے۔ مجھے آپ کے وہ جلاد دوست بالکل پسند نہیں ہیں، جب دیکھو فالتو کا روب جھاڑتے رہتے ہیں۔ وہ موقع ملتے ہی اسے راشد کی شکایت لگانے لگے۔ غلط بات ہے، ایسے نہیں بولتے، وہ بڑا ہے تم سے، میں اسے سمجھاؤں گا دوبارہ تم پر فالتو کا روب مت جھاڑے۔ اسے پیار سے سمجھا کر وہ آخر میں شرارتی انداز میں بولے تو وہ بے ساختہ ہی کہا لگا کر چلو اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، بابا بھی آ گئے ہیں۔ وہ محبت سے اس کا سر تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گیا۔ نشا فریش ہو کر نیچے آئی تو سارے گھر والے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لگتا ہے میری بیٹی آج بہت تھک گئی تھی جو اتنی دیر تک سوتی رہی، اس کے بابا اسے سینے سے لگا کر محبت سے بولے۔ وہ انہیں بہت پیاری تھی، انہوں نے کبھی بھی اپنے بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ بابا رات کو لیٹ سوئی تھی، اس وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی، وہ چائے کی چسکے لیتے ہوئے بولی، جو ابھی اس کی ماما لے کر آئی تھی۔ گھر میں سب لوگ ہی چائے کے شوقین تھے، لیکن اسے کچھ زیادہ ہی پسند تھی۔ چائے کے بغیر اس کی صبح نہیں ہوتی تھی، اور رات کو سونے سے پہلے اگر وہ چائے نہ پیتی تو اسے نیند ہی نہیں آتی تھی۔ بیٹا آپ کے پیپرز کب تک ہیں؟ بابا 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ ان کے پوچھنے پر وہ انہیں تفصیل سے بتانے لگی۔ وہ کالج کے 2nd ایئر میں تھی۔ اس کے بابا پڑھائی کے معاملے میں کافی سخت تھے۔ وہ ان والدین میں سے بالکل بھی نہیں تھے جو لڑکیوں کے زیادہ پڑھنے کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر ایک قابل انسان بنے۔ اپنے بابا کے خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ پوری لگن سے پڑھتی تھی۔ اسے اپنے بابا کی خواہش بہت عزیز تھی۔ اگر تمہیں کچھ سمجھ نہ آئے تو اپنے بھائی سے مدد لے لینا، علی تم نے اسے اچھے سے پڑھانا ہے، اسے بول کر اب وہ اپنے بیٹے کو ہدایت دے رہے تھے۔ بابا میں کچھ دن کافی مصروف ہوں، راشد کو بول دوں گا، وہ اسے اچھے سے پڑھا دے گا، اس کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم اسے بتا دینا۔ وہ علی کو ہدایت دے کر اٹھ گئے۔ بھائی میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں آپ کے جلاد دوست سے بالکل نہیں پڑھوں گی، آپ ان سے بات مت کرنا۔ اپنے بابا کے جاتے ہی وہ علی کو بول کر بے فکری سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس کی بات مانے گا۔ ماما کیا آج کوئی آ رہا ہے جو آپ صبح صبح کھانے تیار میں مصروف ہیں؟ آج چھٹی کا دن تھا۔ وہ حسب معمول کافی لیٹ اٹھی تھی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو اپنی ماما کو کچن میں مصروف دیکھ کر پوچھ بیٹھی، آج تمہاری خالہ لوگوں کی دعوت ہے، اگلے ہفتے وہ لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا ان کے جانے سے پہلے ان کی دعوت کر لوں۔ وہ کام میں مصروف بولی تو وہ سر ہلاتی فریج سے دودھ نکال کر
چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ نشا، کتنی بار سمجھایا ہے کہ خالی پیٹ چائے مت پیا کرو، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ مما، آپ ایسے ہی ٹینشن لیتی رہتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑتی وہ لاؤنج میں جا کر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھنٹی کی آواز سن کر اسے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ دروازہ کھولنا اسے بہت برا لگتا تھا۔ ارے خالہ، آپ؟ مما نے بتایا تھا کہ آپ آ رہی ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی جلدی آئیں گی، وہ محبت سے ان کے گلے لگتی پرجوش انداز میں بولی تو وہ مسکرا دی۔ آپ دونوں اندر جا کر سکون سے مل لینا۔ راشد کی سنجیدہ آواز سن کر وہ چونک گئی۔ اس نے تو سوچا تھا صرف خالہ خالو آئیں گے، لیکن وہ شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ اس کی مما اپنے لاڈلے بھانجے کو کبھی نہیں بھولتی۔ 1 منٹ رکو، وہ جو خالہ کے اندر جاتے ہی تیزی سے ان کے پیچھے جا رہی تھی۔ راشد کی آواز سن کر اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ یہ تم نے کیسا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ دوپٹہ سر پر پہننے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ جھاڑو لگانے کے لیے۔ وہ ایک نظر اس کے حلیے پر ڈال کر سخت لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں وہ اتنی بے وقوف کیوں تھی، اس حلیے میں ہی لاپرواہی سے منہ اٹھا کر دروازہ کھولنے آ گئی تھی۔ نہ جانے کس کس نے اسے دیکھا ہوگا، یہ سوچ کر ہی اسے غصہ آ رہا تھا۔ راشد کی بات سن کر وہ شرمندہ ہوتی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نشا کو بغیر کسی بحث کے اپنی بات مانتا دیکھ کر وہ بھی مسکراتا ہوا اس کے پیچھے اندر آ گیا۔ آج شاید زندگی میں پہلی بار نشا نے بغیر کسی بحث کی اس کی بات مانی تھی۔ وہ اندر آیا تو وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ خالہ سے ملنے کے بعد وہ خاموشی سے سائڈ پر بیٹھ کر اپنا فون نکال کر اس میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے اسے میسج کر کے نیچے آنے کو بولا، لیکن نشا نے اس کا میسج دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پاتا اپنی ماں اور خالہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپی، بھائی صاحب کیوں نہیں آئے؟ وہ اپنی بہن کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے بولی۔ انہیں کوئی کام تھا، اسی لیے تھوڑا لیٹ آئیں گے۔ خالہ، نشا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ جب کافی دیر تک اس نے اسے میسج کا جواب نہیں دیا تو وہ بے ساختہ ان سے ہی پوچھ بیٹھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی۔ ایک تو میں اس لڑکی کی حرکتوں سے بہت تنگ ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھی ہے، اب پھر سے اپنے کمرے میں غائب ہو گئی۔ راشد بیٹا، ایک کام کرو، جا کر اسے بلا لاؤ، اس نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ نہ جانے اس لڑکی کا کیا بنے گا۔ وہ تو جیسے اسے موقع کی تلاش میں تھا۔ اپنی خالہ کی بات سنتے ہی وہ تیزی سے اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہلکا سا دروازہ بجا کر وہ اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی اپنی کتابوں میں سر دیے بیٹھی زور و شور سے پڑھنے میں مصروف تھی۔ تم نے مجھے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا غصے سے بولا تو وہ چونک گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ علی بھائی ہوں گے، لیکن اپنے سامنے راشد کو دیکھ کر اس کی صحیح معنوں میں سٹی گم ہو گئی تھی۔ راشد بھائی، آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پاتی پورے اعتماد لہجے میں بولی، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ جب میں نے تمہیں نیچے آنے کو بولا تو آئی کیوں نہیں؟ اور ہاں، دوبارہ مجھے بھائی مت کہنا، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ اب جلدی سے نیچے آؤ، خالہ تمہیں کب سے بلا رہی ہیں۔ وہ ایک ہی سانس میں اسے ہدایت دے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کرتی دب سے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ سچ میں جلاد تھا، اس نے ٹھیک ہی اس کا نام رکھا تھا۔ مجھے الٹے سیدھے القابات سے بعد میں نوازنا، ابھی فوراً سے نیچے آؤ۔ فون کی گھنٹی بجی تو اسی جلاد کا میسج دیکھ کر وہ تیزی سے نیچے کی جانب بڑھ گئے۔ اسے سیڑھیاں اترتا دیکھ کر وہ ایک فاتحانہ نظر اس کے چہرے پر ڈالتا دوبارہ سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اپنی نظروں کے سامنے اسے دیکھ کر وہ اب سکون میں تھا۔ وہ اس کی عادت بنتی جا رہی تھی۔ اس کی نظروں سے وہ ہمیشہ کی طرح انجان اپنی خالہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔
ویسے خالہ آپ لوگ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کے سوال تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نشا بس کر دو، ایک ہی سوال تم نہ جانے کتنی بار پوچھ چکی ہو۔ چلو اٹھو، کچن میں آ کر میری مدد کرو۔ مما پلیز، مجھ سے یہ کچن کے کام نہیں ہوتے، بلکہ آپ نے جو کام کیا ہوگا وہ بھی مجھ سے خراب ہو جائے گا، پھر آپ مجھے ہی ڈانٹیں گی۔ چہرے پر معصومیت سجاتی وہ سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئے۔ آپی، آپ دیکھ رہی ہیں اس کے ڈرامے، پھر آپ ہی کہتی ہیں کہ اسے کچھ مت کہو۔ اپنی بہن کو ہنستا دیکھ کر وہ خفگی سے بولی، ارے یہ تو ہمارے خاندان کی رونق ہے۔ تم جانتی ہو مجھے بھی بیٹی کی کتنی خواہش تھی، لیکن اللہ نے میرے نصیب میں بیٹی لکھی نہیں تھی، اور جب یہ پیدا ہوئی اس دن مجھے لگا کہ میری بیٹی کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اب اس کی عمر ہی کتنی ہے، جب صحیح وقت آئے گا گھر کے کام بھی سیکھ لے گی۔ ہمیشہ کی طرح انہوں نے نشا کی سائیڈ لی تو وہ بھی ان کے بازو سے لگ کر بیٹھ گئے۔ اس کی اماں گہری سانس بھرتی کچن میں چلی گئی۔ وہ جانتی تھیں کہ خالہ بھانجی کے بیچ اب وہ مزید کچھ نہیں بول سکتی۔ راشد کچھ دیر بیٹھ کر کے نکھیوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر گلا کھنکارتے ہوئے بولا، مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، پانی لا دو۔ نشا جانتی تھی کہ یہ حکم اس کے لیے ہے، لیکن جان کر انجان بنی رہی۔ جب کچھ دیر تک وہ اٹھی نہیں تو راشد نے براہ راست اسے مخاطب کیا، نشا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے تم سے پانی مانگا ہے۔ اب کی بار اس کی آواز میں غصہ تھا۔ نشا فوراً سے ڈر گئی۔ بیٹا، یہ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ بچی کو ڈراؤ تو مت۔ بیٹا پانی لے آؤ، اس کی خالہ نے اسے کہا تو وہ سر ہلاتی اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ مما، خالہ صحیح کہتی ہیں، آپ نے اسے بگاڑ دیا ہے، وہ خفگی سے اپنی مما کی طرف دیکھ کر بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں گلاس لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ راشد نے ایک نظر گلاس کی طرف دیکھا اور دوسری نظر اسے۔ یہ کیا ہے؟ اسے کسی ٹرے میں رکھ کر لاتی، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ ہمیشہ کی طرح وہ اس میں نقص نکال رہا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا اور وہاں سے منہ بناتی چلی گئی۔ پتہ نہیں راشد بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، جب بھی آتے ہیں میرا موڈ خراب کر دیتے ہیں۔ اب اس کا ناشتہ کرنے کا موڈ بھی نہیں تھا۔ وہ کمرے میں ہی بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد علی بھائی بھی آ گئے اور راشد ان سے باتوں میں مصروف ہو گیا، لیکن ابھی بھی اس کا دھیان نشا کی طرف ہی لگا ہوا تھا۔ آخر یہ لڑکی نیچے کیوں نہیں آ رہی؟ ایک دو بار باتوں باتوں میں اس نے علی بھائی سے اس کے بارے میں سوال کیا، لیکن وہ ٹال گئے۔ وہ اپنی بہن کی فطرت سے اچھے سے واقف تھے۔ وہ راشد سے ڈرتی تھی، اور اگر وہ اسے نیچے آنے کو کہتے تو الٹا وہ ان سے ناراض ہو جاتی، اور وہ نشا کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے تھے۔ نشا اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے ہی اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ اکثر ہی کتابیں سامنے رکھے اسے نیند آنے لگ جاتی تھی، اور ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے سوچا 5 منٹ تک آنکھیں بند کروں گی، لیکن 5 منٹ گھنٹوں میں کب بدلے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تو تب کھلی جب اس نے اپنے بے حد قریب کسی کو محسوس کیا۔ کوئی اسے آوازیں دے رہا تھا۔ نشا کو یوں لگ رہا تھا جیسے آوازیں بہت دور سے آ رہی ہیں اور وہ بہت گہری نیند میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے حواس بحال ہوئے اور اس کی نیند ٹوٹی تو اس نے اپنے اوپر ایک وجود کو جھکے ہوئے دیکھا۔ کمرے میں اب بھی روشنی جل رہی تھی۔ آنکھیں پوری کھول کر جیسے ہی اس نے اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک دم چیخ مارتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ راشد بھائی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کیوں ہیں؟ اس کے چیخنے پر راشد کو شدید غصہ آیا۔ کیا ہے؟ یوں چلا کیوں رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ اٹھو، نیچے آؤ، خالہ تمہیں کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ ہر وقت سوتی ہی رہتی ہو۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے دروازہ مارنا نہیں بھولا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر نیچے آ گئے، جہاں سب لنچ پر اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ تم کب سدھرو گی نشا؟ کتنی بار کہا ہے کہ جب گھر پر کوئی مہمان آئے ہوں تو یوں سونے مت چلی جایا کرو،
یہ کیا طریقہ ہے کہ کمرے میں جا کر بند ہو جاتی ہو؟ تمہاری خالہ کتنی دیر سے تمہارے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ اس کی مما نے اسے دیکھتے ہی کہنا شروع کیا، مما، میں خالہ سے مل کر تو گئی تھی صبح، اب میں کیا کرتی؟ پڑھائی کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی۔ جب بھی کتابیں کھولتی ہوں، پتہ نہیں کیوں اچانک سے نیند آتی ہے۔ وہ معصومیت سے آنکھیں جھپکاتے ہوئے بولی تو اس کی خالہ بے ساختہ مسکرا اٹھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اگر تمہیں پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہے تو میں راشد سے کہتی ہوں، وہ تمہیں پڑھا دے گا۔ وہ بہت ہی رسانیت سے کہہ رہی تھی، لیکن نشا ان کی بات سنتے ہی اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ نہیں نہیں، میں راشد بھائی سے بالکل بھی نہیں پڑھوں گی، ایک دم سے منمناتے ہوئے وہ بولی۔ تو راشد نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ مجھ میں کوئی کانٹے لگے ہوئے یا میرا چہرہ بدصورت ہے جو مجھے دیکھ کر تمہیں خوف آتا ہے؟ اب تو تم مجھ سے ہی پڑھو گی۔ ہمیشہ کی طرح وہ حکم چلا رہا تھا۔ نشا اس سے بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اسی وقت اس کے بابا نے ان کی گفتگو میں مداخلت کی۔ بیٹا، تمہاری خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں ابھی پڑھائی کی بہت ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کالج میں ٹھیک سے نہیں پڑھتی، پچھلی بار بھی تمہارے نمبر بہت ہی زیادہ خراب آئے تھے۔ بہتر ہے کہ تم راشد سے پڑھائی میں مدد لے لو، تم روزانہ اسے 1-2 گھنٹے آ کر پڑھا دیا کرنا۔ اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو اسے کہتے ساتھ ہی وہ راشد کی طرف مڑے اور اسے پڑھانے کے لیے کہا، نہیں انکل، اس میں زحمت کیسی؟ یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، کل ہی سے میں اسے پڑھانا شروع کر دوں گا۔ اس نے نہایت فرما برداری سے کہا تو وہ خوش ہو گئے اور وہ پاؤں پٹک کر رہ گئے۔ آپ نے سب کے سامنے انکار کیوں نہیں کیا کہ آپ مجھے نہیں پڑھائیں گے؟ میں آپ سے نہیں پڑھنا چاہتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لاؤنج میں اسے چائے دینے آئی تو پاس بیٹھ کر شکوہ کرنے لگی، میں کیوں انکار کروں؟ یہ تو میری دلی خواہش ہے کہ میں تمہیں پڑھاؤں۔ راشد نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے پڑھائیں۔ آپ جب بھی میرے پاس ہوتے ہیں تو مجھے عجیب لگتا ہے، وہ بولی۔ اس کی بات پر راشد کی بھویں تن گئیں۔ اسے نشا کی یہ بات بہت ہی زیادہ بری لگی تھی۔ عادت ڈال لو تم مجھے اپنے آس پاس دیکھنے کی، کیونکہ اب ساری زندگی تمہیں مجھے برداشت کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ نشا نے اس کے مسکراتے چہرے کی طرف اچنبے سے دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ کچھ نہیں، بس تم کل سے پڑھائی پر دھیان دو، باقی چیزوں کی فکر چھوڑ دو۔ وہ ٹاپک ہی بدل گیا۔ اس کا عجیب و غریب رویہ نشا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں اپنا کمرہ بالکل بھی نہیں دوں گی، علی بھائی سے کہیں وہ اپنا کمرہ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ کچن کی سلیب پر بیٹھی غصے سے بولی۔ اس کی مما پاس کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ بیٹا، ایسے نہیں کہتے، تمہارا روم اچھا اور ہوادار ہے اور تمہارے بھائی کو رات دیر تک کام کرنا ہوتا ہے، راشد ڈسٹرب ہوگا، انہوں نے سالن بھونتے ہوئے مصروف انداز میں کہا۔ راشد کے پیرنٹس عمرے کے لیے جا چکے تھے اور اس کی مما کو اس بات کی فکر ہو رہی تھی کہ پیچھے وہ کھانا وغیرہ اکیلے کیسے کھائے گا، اس لیے انہوں نے خود ہی راشد سے کہا کہ وہ ان کے گھر آ کر رہ لے جب تک اس کے پیرنٹس عمرے سے واپس نہیں آ جاتے، تب تک وہ ان کے ساتھ آرام سے رہ سکتا ہے۔ پہلے راشد انکار کرنے لگا، لیکن جیسے اس نے نشا کے چہرے کی طرف دیکھا تو فوراً سے ہاں کر دی۔ وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نشا ہرگز بھی اسے اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور حد تو تب ہوئی جب اس کی مما نے کہا کہ راشد کو تم اپنا روم دو اور خود چھوٹے روم میں شفٹ ہو جاؤ۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ راشد کو اتنی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، اور اب ناچار اسے راشد کو اپنا روم دینا ہی پڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی ضروری چیزیں لے کر وہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئے، جو اس کے کمرے سے کافی چھوٹا تھا۔ یہاں آ کر اسے بہت ہی برا لگ رہا تھا۔
راشد بھی اپنے سامان کے ساتھ اس کے کمرے میں شفٹ ہوا۔ شام کو جیسے ہی اس نے نشا کو اپنے پاس بلایا تو وہ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جی بولیں، کیا کام ہے؟ کتابیں کہاں ہیں تمہاری؟ جلدی سے اپنی بکس لے کر آؤ۔ بھول گئی ہو کہ تمہاری ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا ہے؟ آج سے روز تم 5 بجے میرے پاس پڑھنے کے لیے آ جاؤ گے اور کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ وہ اسے ڈپٹتے ہوئے بولا۔ نشا جو انکار کرنے ہی والی تھی، اب اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ وہ فوراً سے بھاگ کر اندر گئی اور اپنی بکس لے کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ راشد اسے پڑھانے لگا۔ پڑھاتے ساتھ وہ بار بار نشا کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر بیزاریت صاف اور واضح تھی۔ وہ اس کے قریب رہنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا اور وہ تھی کہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک وہ نشا کو پڑھاتا رہا۔ پڑھانے میں وہ بہت ہی زیادہ اسٹرکٹ تھا۔ نشا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہا، بس میں اب اور نہیں پڑھ رہی۔ تب جا کر راشد نے اس کی جان چھوڑی۔ اب روزانہ ہی وہ اسے پڑھانے کے بہانے اپنے سامنے بٹھا لیتا اور غور سے اس کا جائزہ لیتا رہتا۔ نشا کو اس کی نگاہیں بہت ہی عجیب لگتی۔ راشد بھائی مجھے اس طرح کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ اکثر وہ خود سے سوال کرتی۔ خیر ویسے بھی ان کا دماغ خراب ہے۔ اگر میں نے ان سے یہ بات پوچھی تو وہ مجھے 100 باتیں سنا دیں گے۔ ایک دن رات کو نشا اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ کل اس کی ایک بہت ہی اچھی فرینڈ کا برتھ ڈے تھا اور جو وہ ڈریس پہننا چاہتی تھی وہ اس کے کمرے میں تھا، جہاں اب راشد رہائش پذیر تھا۔ اس نے اپنی تمام چیزیں نہیں لی تھی، یہ سوچ کر کہ کچھ دن کی تو بات ہے اور زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اب اس ڈریس کی اسے شدت سے ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راشد کی موجودگی میں اس کے کمرے میں جائے۔ شام میں وہ پڑھائی میں مصروف رہی تھی، اس لیے اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی تھی۔ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ میں کیا کروں؟ ایسا کرتی ہوں جیسے ہی وہ سو جاتے ہیں تب چپکے سے جا کر اپنا ڈریس لے کر آ جاؤں گی۔ دل ہی دل میں منصوبہ بناتی وہ خود کو مطمئن کرنے لگی۔ جیسے ہی 10 بجے اور سب لوگ اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو وہ دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ سے چلتی وہ راشد کے کمرے کے باہر آ کر رکی۔ اللہ میاں پلیز دروازہ کھلا ہو۔ دل ہی دل میں دعائیں کرتے اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ ہلکی سی آواز سے کھل گیا۔ شکر ہے یہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا۔ کمرے میں بھی اندھیرا تھا، سائیڈ لیمپ جل رہا تھا اور بیڈ پہ بے خبر راشد سو رہا تھا۔ وہ لیمپ کی زرد روشنی میں آہستہ آہستہ دبے قدموں وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ ہلکی سی آواز سے اس نے وارڈروب کھولی اور موبائل کی ٹارچ جلا کر کپڑے دیکھنے لگی۔ وارڈروب پوری راشد کے کپڑوں سے بھری پڑی تھی۔ کچھ دن کے لیے رہنے آئے ہیں اور دیکھو کپڑے ایسے لے کر آئے ہیں جیسے ساری زندگی کے لیے یہیں رہنا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ 2 منٹ لگے تھے اسے اپنا مطلوبہ ڈریس ڈھونڈنے میں۔ جیسے ہی وہ ڈریس نکال کر وارڈروب کا دروازہ بند کر کے پلٹی تو اپنے سامنے کھڑے راشد کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید چلاتی، راشد نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ رات کے اس پہر چلاؤ گی تو سب جمع ہو جائیں گے یہاں۔ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر نشا کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ یہ آپ کا نہیں، میرا کمرہ ہے۔ اپنے منہ پر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ سخت لہجے میں بولی، لیکن اب میں یہاں پر رہ رہا ہوں، اس لیے یہ کمرہ میرا ہوا۔ راشد جان بوجھ کر اسے پریشان کرنے لگا۔ نشا وارڈروب سے لگی کھڑی تھی اور راشد نے دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے تھے اور وہ تقریباً اس پر جھکا ہوا تھا۔ نشا کی سانس بہت ہی زیادہ تیز ہونے لگی تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے،
میں اپنا ڈریس لینے آئی تھی، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ کسی بھی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اتنی بھی کیا جلتی ہے؟ راشد گہری سرگوشی میں بولا تو نشا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اس کا ایسا روپ نہیں دیکھا۔ راشد بھائی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ صحیح معنوں میں اب وہ گھبرا چکی تھی۔ اس کے منہ سے بھائی کا لفظ سنتے ہی راشد کے تیور بدلے۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بھائی مت کہا کرو، میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، صرف ایک ہی بھائی ہے اور وہ ہے علی، سمجھ آئی؟ اس کا بازو زور سے پکڑتے ہوئے وہ بولا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ کچھ پل راشد اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر بنا کچھ کہے اس کا بازو چھوڑ دیا اور ایک سائڈ پر ہو گیا۔ نشا بھاگتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ یہ آج انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ لگتا ہے شاید کوئی رومانٹک مووی دیکھی ہوگی، اسی کا اثر ہوگا۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور ڈریس اپنے ساتھ لگا کر جائزہ لینے لگی۔ یہ مجھ پر بہت ہی خوبصورت لگے گا۔ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ شام کو وہ اپنے روم میں بیٹھی برتھ ڈے پارٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ لپسٹک کا آخری ٹچ دے کر وہ اٹھی اور اونچی ہیل اپنے دودیا سفید پاؤں میں پہن لی۔ ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا اور اپنی سیلفی لی اور روم سے باہر نکل آئے۔ مما، میں تیار ہو گئی ہوں، علی بھائی کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی مما سے کہا، کیونکہ اسے اس کی دوست کے گھر میں علی بھائی نے ہی ڈراپ کرنا تھا۔ بیٹا، تمہارا بھائی تو کہیں چلا گیا ہے۔ اچانک اسے اس کے کسی فرینڈ کی کال آئی تھی تو اسے جانا پڑا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ راشد تمہیں چھوڑ آئے گا۔ کیا مما، آپ آخری ٹائم پر اس طرح کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں جانا راشد بھائی کے ساتھ۔ علی بھائی سے کہیں کہ وہ واپس آئیں اور مجھے لے کر جائیں۔ وہ روٹھے انداز میں بولی۔ نشا، میں نے تم سے کہا ہے نا کہ تمہارے بھائی کو اچانک کام پڑ گیا، اس لیے جانا پڑا۔ راشد کے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی تو تمہارا بھائی ہی ہے۔ راشد جو لاؤنج میں ہی داخل ہو رہا تھا، ان دونوں کے بیچ ہونے والی بحث کو سن کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ خالہ، کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں ان سے مخاطب ہوا۔ اب دیکھو نا اسے، کتنی ضد کر رہی ہے۔ آج اس کی دوست کی برتھ ڈے ہے اور اس کے بھائی کو اچانک کام پڑ گیا۔ میں اسے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ چلی جائے، لیکن اس کی ایک ہی ضد ہے کہ نہیں جانا، اب یہیں بیٹھی رہے، کوئی نہیں لے کر جائے گا اسے۔ غصے سے کہتی وہ لاؤن سے باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی راشد تیزی سے اس کے قریب آیا۔ وہ معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا ڈریس دیکھتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ کس طرح کا بیہودہ لباس پہن کر تم جا رہی ہو؟ کتنی بار کہا ہے کہ کسی گیدرنگ میں اس طرح کے ڈریس مت پہنا کرو، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ میرے ڈریس میں کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ ٹھیک ہے؟ اسے تم ڈریس کہتی ہو؟ راشد نے اس کے لیٹسٹ ویسٹرن سٹائل کے ڈریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نشا کو ویسٹرن ڈریسز کا جنون کی حد تک شوق تھا اور راشد کو اس کی اس طرح کی ڈریسنگ زہر لگتی تھی۔ تم اس ڈریس میں کہیں نہیں جاؤ گی، جا کر اسے چینج کرو، پھر میں تمہیں لے جاؤں گا۔ وہ اسے حکم دیتا ہوا ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نشا روتی ہوئی اپنے روم میں آ کر ڈریس چینج کرنے لگی۔ اس نے اپنی فرینڈ سے پرومس کیا تھا کہ وہ اس کی برتھ ڈے پر ضرور آئے گی۔ اب اگر نہ جاتی تو وہ ناراض ہو جاتی۔ چینج کر کے وہ باہر آئی تو راشد اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے آتے ہی گاڑی نکالی اور اسے ساتھ لے گیا۔ 2 گھنٹے بعد فری ہو کر باہر آ جانا، اگر لیٹ کیا تو میں تمہیں بنا لیے ہی واپس چلا جاؤں گا۔ راشد نے اسے اس کی فرینڈ کے گھر اتارتے ہوئے دھمکی دی تو وہ منہ بناتی اندر چلی گئی اور پھر ٹھیک 2 گھنٹے بعد اس کے موبائل پر راشد کی کال آنے لگی۔ جلدی باہر آؤ، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو ویٹ کروں۔ اس کا میسج دیکھتے ہی
وہ اپنی فرینڈ کو بائے کہتی باہر آ گئی، جہاں گاڑی میں بیٹھا راشد اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کے سر پر بمشکل ٹکا دوپٹہ کھل کر کندھے سے نیچے ڈھلک گیا۔ اس کے اس کرتے کا نیک تھوڑا ڈیپ تھا۔ وہ تو دوپٹے کی وجہ سے راشد کو پتہ نہیں چل سکا۔ آس پاس سے مہمان گزر رہے تھے۔ کچھ لڑکے وہیں کھڑی ہو کر گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نشا ان سب سے بے پرواہ چلتی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اسے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ لوگ اسے کتنے غور سے دیکھ رہے ہیں۔ راشد کچھ لمحے برداشت کرتا رہا، لیکن جب نشا نے اپنا دوپٹہ ٹھیک نہیں کیا تو وہ تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا اور نشا کے پاس پہنچ کر اس کا بازو پکڑتے ہوئے ہوش میں نہیں ہو کہتے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار تھپڑ نشا کو مارا۔ نشا اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ راشد نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ کتنے لوگوں کے سامنے اپنا جسم دکھا رہی ہو، کہا تھا نا کہ ایسے کپڑے مت پہننا، مگر تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ سب لوگ ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ نشا کو اپنی بہت انسلٹ فیل ہوئی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حق جتانے والے؟ میرے فادر ہیں یا بھائی؟ وہ بھی دو بدو بولی۔ او حق کی بات کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، چلو ابھی تمہارے سارے حق اپنے نام کرواتا ہوں۔ کہتے ساتھ ہی اس نے نشا کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا اور تیز ڈرائیو کرتے اسے ایک انجان جگہ پر لے آیا۔ اترو نیچے، راشد نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ نشا نے خوفزدہ ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے راشد کی حرکتیں بہت ہی عجیب لگ رہی تھیں۔ راستے میں وہ اپنے بہت سے دوستوں کو کال کر کے کچھ بندوبست کرنے کا کہہ رہا تھا، اور اب اسے اس انجان بنگلے پر لے آیا تھا۔ تمہارے سارے حق اپنے نام کروانے لایا ہوں، کہتے ساتھ ہی راشد نے اس کا بازو تھاما اور اسے لیے اندر چلا آیا۔ سامنے ہی کچھ لوگ ایک مولوی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ راشد کو آتا دیکھ کر ایک طرف ہو گئے۔ راشد اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نشا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اور راشد اس سے بات کرنے کے موڈ میں فی الحال بالکل بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی نکاح خاں نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو وہ منہ کھولے راشد کی طرف دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ نکاح قبول کرو چپ چاپ، ورنہ میں ایسے ہی تم سے سارے حق لے لوں گا، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ نشا کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے، مگر راشد کے بار بار دھمکانے پر اس نے روتے ہوئے قبول ہے کہہ دیا۔ اسے ہاں کرتے دیکھ کر راشد فاتحانہ مسکرایا۔ ایسے ہی اچھے بچوں کی طرح میری بات مان لیا کرو۔ سب لوگ جا چکے تھے، لاؤنج میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ راشد نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو اس کے لمس کو محسوس کرتے ہی نشا نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ راشد گہری سانس لے کر رہ گیا۔ چلو اٹھو گھر چلیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر گھر پر کسی کو نکاح کے بارے میں بتایا تو بہت برا کروں گا تمہارے ساتھ۔ جب صحیح وقت آئے گا میں خود بتا دوں گا۔ وہ اسے باہر لے آیا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ پورے راستے وہ روتی رہی۔ اب اتنی بچی بھی نہیں تھی جو اس سب کا مطلب نہ سمجھتی ہو۔ گھر آ کر بنا کسی سے بات کیے وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر صبح تک روتی رہی۔ اس کی مما اسے ناشتے کے لیے بلانے آئیں تو دیکھا اسے شدید بخار تھا۔ انہوں نے زبردستی اسے ناشتہ کروا کر دوائی دی۔ راشد ایک طرف بیٹھا چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سب کمرے سے چلے گئے تو راشد اس کے پاس آیا۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہے تم نے؟ رونا دھونا بند کرو اور خود کو سنبھالو۔ گھر پہ کسی کو شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ اس کی سوجی آنکھوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ بخار کی شدت سے اس کے گال بھی دہک رہے تھے۔ ویسے کہنا پڑے گا اس حالت میں بھی قیامت ڈھا رہی ہو، وہ اس کے گال چھوتے ہوئے بولا تو نشا کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ دور رہیں مجھ سے، جلد میں آپ سے پیچھا چھڑا لوں گی۔ اس نے اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے دوبارہ میرے ہاتھ مت جھٹکنا، تمہاری حالت کے پیش نظر
اس بار تمہیں معاف کر رہا ہوں، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ایک ہفتہ وہ تیز بخار میں مبتلا رہی۔ انہی دنوں اس کے پیپر بھی سٹارٹ ہو گئے۔ ایسے ہی حالت میں اس نے اپنے پیپر دینا شروع کر دیے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پیپر بہت ہی خراب ہوئے ہیں۔ اسی دوران راشد سے ایک بار بھی اس کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ اپنے بزنس میں حد سے زیادہ مصروف ہو چکا تھا اور یہ بات اس کے لیے بہت ہی اچھی تھی، لیکن اب اس نے مسکرانا چھوڑ دیا تھا۔ گھر والے بار بار اس سے پوچھتے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ کبھی اس کا دل کرتا کہ بتا دے، لیکن پھر راشد کا سوچتے خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ جاتی۔ وہ راشد سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر اس نے گھر پر بتایا تو راشد اس سے بدلہ لینے کے لیے کیا کرے گا، اس لیے ڈر کے مارے خاموش رہتی۔ کالج کے بعد اس نے آگے پڑھائی کا سلسلہ ہی منقطع کر دی، حالانکہ گھر والے بار بار اس سے پوچھ رہے تھے کہ آخر کیا بات ہے، تم آگے پڑھنا کیوں نہیں چاہتی؟ مگر اس کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں مزید پڑھنا نہیں چاہتی۔ تھک ہار کر اس کے پیرنٹس نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن شام کے وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل سکرول کر رہی تھی، تبھی باہر بیل بجی۔ وہ فوراً اٹھ کر گئی، دروازہ کھولا تو سامنے اس کی خالہ کھڑی تھی۔ وہ انہیں لیے اندر آ گئی۔ مما، خالہ آئی ہیں۔ اس نے اپنی مما کو اطلاع دی، بیٹا تم ہمارے لیے چائے بنا لاؤ، مجھے تمہاری مما سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی خالہ نے بہانے سے اسے وہاں سے باہر بھیجا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنی بہن کی طرف مڑی، مجھے تم سے نشا کے حوالے سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ دراصل میری ایک دوست باہر ملک سے آئی ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ میری نظروں میں نشا تھی، میں نے اس سے نشا کے بارے میں بات کی ہے۔ لڑکا سرجن ہے، اپنا گھر ہے، تم کہو تو انہیں بلوا لوں۔ اپنی بہن کی بات سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ آپی، میں نشا کے بابا سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی جلد ہی اپنے گھر کی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تم بھائی صاحب سے بات کر کے مجھے جلد ہی بتا دینا۔ خالہ یہ لیں آپ کی گرما گرم چائے۔ نشا نے انہیں چائے کا کپ پکڑا کر ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈال کر چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ ان کے بیٹے کی دلہن بنے، لیکن راشد کا اس کے ساتھ سخت رویہ دیکھ کر انہوں نے اپنی اس خواہش کو دل میں ہی دبا لیا۔ نشا انہیں اپنے بیٹے سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ نشا کافی دیر سے ایک ہی جگہ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ راشد سے کیسے اپنی جان چھڑائے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے بابا کے بلانے پر وہ ان کے کمرے میں گئی تھی، لیکن جو خبر انہوں نے اسے دی وہ نشا کے لیے کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ اگر وہ راشد کے نکاح میں نہ ہوتی تو یہ رشتہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہوتا۔ اپنے بابا کے پوچھنے پر وہ اس رشتے پر فرما برداری سے سر جھکا گئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں راشد سے اپنے نکاح کا بتاتی۔ ان لوگوں کو کافی جلدی تھی، اس لیے ان کے زور دینے پر اس کے بابا نکاح کے لیے مان گئے۔ سب کی باہمی رضامندی سے 10 دن بعد نکاح کی تاریخ طے پائی تھی۔ چلو اچھا ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ میرا نکاح ہو رہا ہے تو خود ہی مجھے طلاق دے گا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ جھٹ سے فون اٹھاتی اسے میسج کرنے لگی، اس بات سے انجان کہ اگر راشد نے اسے چھوڑنا ہی ہوتا تو وہ اس سے زبردستی نکاح ہی نہ کرتا۔ کیوں اسے میسج کرنے کے بعد وہ سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی، اس بات سے انجان کہ وہ راشد کی نیند صحیح معنوں میں اڑا چکی ہے۔ راشد نے جب اس کا میسج پڑھا تو اسے لگا کہ وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، لیکن گھر کال کرنے پر اس کی ماں نے بھی اسے نشا کے نکاح کے بارے میں بتایا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کرنے کو کیسے راضی ہو سکتی تھی؟
میں نے تمہیں اتنا وقت دے کر اچھا نہیں کیا، اب نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ تصور میں اسے مخاطب کرتا اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے ملک سے باہر تھا۔ اس دوران اس کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، ورنہ اتنی بڑی خبر اسے اتنی لیٹ پتہ نہ چل رہی ہوتی۔ سارا کام اپنے اسسٹنٹ کے حوالے کر کے وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ 3 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی اور وہ بے چینی سے لابی میں بیٹھا انتظار کرنے لگا۔ جتنا وہ خود کو پرسکون ظاہر کر رہا تھا اتنا وہ تھا نہیں۔ نشا بیٹا، اٹھ کر جلدی سے تیار ہو جاؤ، ابھی تمہاری ساس کی کال آئی تھی، احمد تمہیں لینے آ رہا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی انسٹاگرام سکرول کر رہی تھی کہ اس کی مما تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، تو اسے ناچار اٹھنا پڑا، ورنہ اس کا احمد کے ساتھ جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ لیکن کیا کرتی، اس کی ساس چاہتی تھیں کہ وہ اپنی پسند سے نکاح کا جوڑا لے۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی سوچوں میں گم تھی۔ جس دن راشد نے اسے تھپڑ مارا تھا اس دن کے بعد سے وہ بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ شاپنگ کے بعد احمد اسے گھر کے دروازے پر اتار کر چلا گیا۔ نشا اپنی چیزیں سنبھالتی اندر داخل ہوئی تو راشد کو سامنے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر اس کے قدم ڈر کے مارے وہیں پر رک گئے۔ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتا بغیر کچھ بولے گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ راشد کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، کل اس کا نکاح تھا۔ اس دن کے بعد سے نشا کا راشد سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ وہ اسے طلاق کب دے گا۔ وہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ راشد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، وہ غصے سے اس کا بازو پکڑتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، خبردار، تمہاری آواز نکلی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب جو میں تمہیں کہوں گا وہ تم کرو گی۔ کل سب کے سامنے احمد سے نکاح کرنے سے انکار کرو گی اور اپنے گھر والوں کو بولو گی کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو۔ جانتی ہو نا کہ نکاح پر نکاح حرام ہے اور میں تمہیں طلاق نہیں دینے والا۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو۔ وہ اس کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر فتح یابی سے ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ تیزی سے ایک بوتل کھولتی روتے ہوئے منہ سے لگا گئی۔ لمحوں میں ہی زہر نے اثر کیا اور وہ ہوش کھوتی زمین پر گر گئی۔ کمرے سے نکل کر وہ ابھی نیچے بڑھا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر واپس نشا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ وہ فوراً سے اسے باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے کسی کو بھی اس بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ ہاسپٹل میں وہ اپنے ہاتھوں میں سر دیے بے بسی سے بیٹھا تھا۔ نشا کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، لیکن وہ بر وقت اسپتال لانے کی وجہ سے خطرے سے باہر تھے۔ بے وقوف لڑکی، یہ تم نے کیا کر لیا؟ اگر میں واپس نہیں آتا تو تمہیں کھو دیتا، جس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ تم میری امانت ہو، تم نے کیسے حرام موت کو منہ لگانے کی کوشش کی؟ وہ بے ہوش پڑی نشا سے مخاطب تھا۔ اگلے دن صبح اسے ہوش آیا تو وہ اسے لے کر گھر کے لیے نکل گیا۔ نشا نے ایک بار بھی اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اپنا نظر انداز ہونا راشد سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کی طبیعت کا خیال کر کے خاموش تھا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سارے گھر والے لاؤنج میں پریشان بیٹھے تھے۔ نشا، تم کہاں تھی؟ جانتی بھی ہو آج تمہارا نکاح ہے، پھر بھی تم کل سے گھر سے غائب ہو۔ اس کی ماما اسے دیکھتے ہی غصے سے بولی، خالہ پلیز آرام سے بات کریں، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور رہی بات وہ کہاں تھی، تو کل سے وہ میرے ساتھ تھی۔ میں نے کچھ ٹائم پہلے نشا سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ سکون سے سب کے سر پر دھماکہ کرتا
نشا کے پاس بیٹھ گیا۔ لڑکے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ راشد کی بات سن کر نشا کے بابا غصے سے بولے، خالو پلیز آپ غصہ مت کریں، میں نشا سے بہت محبت کرتا ہوں، میں سب کو اس بارے میں بتانے ہی لگا تھا، اس سے پہلے ہی آپ لوگوں نے کسی اور کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ اس کی بات سن کر سب حیرت میں تھے۔ نشا بھی حیرت سے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ بھائی جان، اپنے بیٹے کی حرکت پر میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، لیکن سچ بتاؤں تو میری بھی یہی خواہش تھی کہ نشا میری بہو بنے۔ کچھ دیر بعد سب کے مشترکہ فیصلے سے شام کو ان دونوں کا نکاح طے پایا۔ احمد کے گھر والوں سے انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ سب کو باتوں میں مصروف دیکھ کر وہ نشا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسے دیکھتے ہی وہ بھڑک اٹھی تھی۔ پلیز یار معاف کر دو، سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ نشا کے کان پکڑتا معافی مانگ رہا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر نشا بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپاتی چہرہ موڑ گئی۔ نکاح کے بعد اس کے جذبات بھی بدل رہے تھے۔ اسے مسکراتا دیکھ کر وہ اس کے ماتھے پر محبت بری مہر ثبت کر گیا۔ نشا اس کا یہ انداز دیکھ کر سکون سے آنکھیں موند گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔